پاکستانی عوام کی ضروریات اور امیدوں کا حل صرف جمہوریت میں ہی نظر آتا ہے، اور جمہوریت ہی وہ طاقت ہے جو اس ملک کو ترقی کے منازل طے کروا سکتی ہے۔ لیکن کون سی جمہوریت؟ یہ جمہوریت جو ہمیں آمروں سے ورثے میں ملی ہے، یا پھر وہ جمہوریت جس کے پاکستانی عوام اصل میں حقدار ہیں؟ ابھی نہ جانے کئی سوالات کے جواب باقی ہیں۔ دیکھیے کب پاکستان میں مکمل طور پر جمہوریت رائج ہوتی ہے۔ وہ جمہوریت جو آمروں سے ورثے میں ملی ہے یا حقیقی جمہوریت جس کے بارے میں کئی سوالات ہیں؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ فرناز اس پہ جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا کہ بھارت کا ایک کنونشنل امیج ہم نے کافی عرصے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور جو ینگ جنریشن اگر بھارت کی اگزامپل دے اس کی ترقی کی اور اس کی جمہوریت کی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آگے اگر کوئی غیر جمہوری اقدامات جو فورسز لیتی ہیں ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے نئی نسل تیار ہوگی؟ میں اتنی امپریسڈ ہوں جو سوفسٹیکیشن آف تھاٹ ان نے دکھایا ہے۔ آپ پاکستان میں کتنے سیاستدان کو ملیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے یہ کہیں گے، کتنے جرنلسٹ ہیں، کتنے بزنس کے لوگ ہیں جو یہ ایڈمٹ کریں گے کہ پارٹیشن کے ٹائم ہم ایک ہی لوگ تھے، اور فرق کیا رہا ہے؟ فرق یہی رہا ہے کہ پاکستان میں 4 مرتبہ آمر اور آمریت کی جو دور آئی ہے، پورا جو آہستہ 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 ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت کی طرف چلے۔ جمہوریت تو کوئی یہ گولڈن ایپل نہیں ہے نا، یہ میچورٹی، یہ پروسیس ہے۔ ڈیموکریسی از اے پروسیس۔ اگر میں آج کام نہیں کروں، اگر ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے آج ہیں وہ اگر سیلاب زدگان کے کام میں نہیں آ رہے، جیسے آپ لوگ ٹی وی چینلز پہ روز دکھا رہے، وہ کوئی نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، میں خود گئی ہوں، بار بار گئی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں بہت کام کر رہے۔ گورنمنٹ کے میڈیا مینیجرز ہیں وہ اتنا ایفیکٹیولی اس کو پورٹری نہیں کر سکے جتنا ایفیکٹیولی آئی ایس پی آر نے جنرل کیانی کی خدمات کو پورٹری کیا ہے۔ نہیں، الحمدللہ فوج تو حکومت کی وہ حصہ ہے نا، ہمارے گورنمنٹ سرونٹس، بیوروکریٹس وہ بھی گورنمنٹ کے حصے، لیکن ہم لوگوں کو جو بلینک آؤٹ کیا ہے، ہر پارٹی کے نمائندے کو بلینک آؤٹ کیا ہے، تو یہ کیا میسج آپ لوگ دے رہے ہیں؟ بالکل، وہ کافی سوچنے کی بات ہے۔ Gert, my question to you is, there was one point in this documentary where this young lad cited the example of India, and conventionally India is constructed as an enemy image. And this thing coming from a young person citing the example of Indian democracy, that India has progressed because of democracy and Pakistan is lagging behind because there have been 4 military interventions. What does it say about the mindset of the youth which is going to come and take up the reins of leadership in future? Well, I think it does, as Farah said, it does show a mature outlook, that he's able to see things in other countries which, can be compared with Pakistan. I mean, I thought from a filmmaking point of view it was very effective to have those shots of party leaders and military leaders all the way back to partition. And then, you could that was contrasted, these very sudden shots of the faces that we recognize from history with, the people going through the markets and so on. The people are always there, the leaders come and go. And perhaps the message there was that Pakistan needs to find, a durable solution. Democracy is not just for today, it's for the future. For generations. بالکل ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے جمہوریت کیوں ضروری ہے، اور آج ہم ان ونرز کا آپ کو بتائیں گے جنہوں نے ڈان نیوز اور ایشیا فاؤنڈیشن کے جمہوریت کے اس کانٹیسٹ میں حصہ لیا، اور اس میں پہلے، دوسرے اور تیسرے پرائزز کا اعلان ہوگا ایک وقفے کے بعد۔